دانشور کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس مقدس شہر کا کہ صدیوں سے جس شہر کا نام مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلائم اور عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ عالم اسلام اس وقت اپنے طول و عرض میں جن سیاسی مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، ان میں مسئلہ فلسطین اس لحاظ سے ایک خاص مذہبی نوعیت بھی رکھتا ہے کہ یہ سرزمین بے شمار انبیاء کا مولد و مسکن ہونے کی نسبت سے ایک نہایت بابرکت اور مقدس سرزمین سمجھی جاتی ہے، اور اس میں انبیاء بنی اسرائیل کی یادگار کی حیثیت رکھنے والی تاریخی مسجد اقصی بھی موجود ہے، جس کی تولیت کے حق کا مسئلہ مسلمانوں اور یہود کے مابین ہے۔ دوستو، یہود کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ صدیوں پہلے ہیکل سلیمانی کے نام سے ان کا ایک انتہائی مقدس مرکز عبادت تعمیر ہوا تھا، جو گوناگون تاریخی حالات اور واقعات کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب اس جگہ کو دوبارہ اپنے تصرف میں لے کر یہاں اس عبادت گاہ کو ازسر نو تعمیر کریں۔ یہ دنیا کا واحد وہ شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں ہی مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں پہ مصلوب کیا گیا تھا، اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا یعنی کرائسٹ چرچ اسی جگہ واقع ہے، جبکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سال تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسرے پیکار رہے، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک دانشور کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ تو دوستو، شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلیاں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ 4 حصوں میں یعنی مسیحی، اسلامی، یہودی اور ارمینیائی میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں، کیونکہ ارمینیائی بھی عیسائی ہیں۔ تمام علاقوں میں سے قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ مسیحی علاقے میں دا چرچ آف دی ہولی سیپلکر یعنی کنسیت القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ دوستو، اسی کو کیلوری کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ ہے، اور بعض کے مطابق وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ خواتین و حضرات، اس چرچ کا انتظام مسیحی برادری کے مختلف فرقوں، بطور خاص یونانی آرتھوڈاکس پیٹریارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن فرائرز اور آرمینیائی پیٹریارک کے علاوہ ایتھوپیائی، قبطی یعنی مصری اور شامی آرتھوڈاکس چرچ سے منسلک پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقوں کی بات کی جائے تو یہ علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے، اور یہیں ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصی واقع ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں اسی مقام سے ہی یعنی قبۃ الصخرہ سے ہی آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی بھی یہیں پہ واقع ہے، اور اس کا سارا انتظام ایک اسلامی ٹرسٹ کے ذمہ ہے۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور خاص طور پر جمعے کے دن یہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسجد اقصی ہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اب یہودیوں کی مقدس دیوار کی بات کر لیتے ہیں، جسے یہ دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا۔
یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بات کرتے ہیں۔ کئی یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصخرہ ہی ہولی آف دا ہولیز ہے۔ دوستو، یہی مغربی دیوار یہودیوں کے لیے نزدیک ترین مقام ہے جہاں سے یہودی ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں، اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں یہودی یہاں پہنچتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ مقدس شہر یروشلم متعدد بار تاخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یروشلم کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوستو، یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوا۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہیں۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1915 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام کی طرف خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ تو پھر دسمبر 1917 میں برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، تو اس وقت کے برطانوی جنرل ایڈمنڈ ایلمبی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوا تو اس نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ دوستو، اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا خوب جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرلڈ نے سرخی جمائی، برطانیہ نے 673 سال کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا۔ اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ پھر آخر میں 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ممالک کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ دوستو، اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ دوستو، اسرائیلی پارلیمان نے 1950 سے ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ممالک نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کے بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ اب چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس روایت کو توڑ چکے ہیں، اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، جبکہ اسلامی دنیا نے اس کی شدید ترین مذمت کی ہے۔